بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب پاک فوج کے ترجمان۔ انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے اور ملک بھر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ دی، اور اس بریفنگ کے اندر تمام تر توجہ ملک بھر سے شروع ہوئی اور خیبر پختونخوا پہ مرکوز ہو گئی۔ ان کی بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ ملک بھر میں سال 2025 میں 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں، اور اس آپریشن کے اندر 75,000 کے اندر 58,000 سب سے زیادہ، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو 70-80% جو ہیں وہ صرف بلوچستان میں ہوئے ہیں، 58,778۔ خیبر پختونخوا میں 14,658 آپریشنز ہوئے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو آپریشنز کی ضرورت ہے اور جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ 70 سے 75% یا 80% صرف بلوچستان میں ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ خود کش حملے خیبر پختونخوا میں زیادہ ہوئے ہیں لہٰذا 80% جو 27 خود کش حملے ہوئے ہیں ان کا 80% انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ خیبر پختونخوا میں سیاسی طور پر سازگار ماحول ہے جو کہ دہشت گردوں کے لیے ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اس سے قبل پشاور کے وہ دورے پہ تھے، پشاور آئے، پشاور میں انہوں نے بریفنگ دی اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں اور پھر پورے پاکستان میں بدامنی بڑھ رہی ہے اس کی اصل وجہ خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل، کرمنل اور پھر ٹیرر نیکسس ہے، اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے، اس کے اندر فنڈنگ آتی ہے، سپورٹ آتی ہے، اور اس سے حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ صرف اس ایک جگہ تک نہیں ہے یا اس ایک معاملے تک نہیں ہے۔ دراصل یہ معاملہ شروع ہوا 8 اکتوبر سے، جب سہیل آفریدی صاحب کا نام عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کیا، تب سے لے کے آج تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اس سے قبل جب کوئی ایسی بریفنگ ہوتی تھی تو اس میں صرف عمران خان ہدف تنقید ہوتے تھے، لیکن اب عمران خان اور سہیل آفریدی دونوں ہوں گے، دونوں کے اوپر تنقید ہوگی۔ اس بریفنگ کے دوران ان کے بہت سے بیانات چلائے گئے جو پشتو میں تھے وہ بھی چلائے گئے، ان کے اوپر اردو ٹرانسلیشن بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ باتیں سہیل آفریدی کر رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات کی گئی یہاں پر، یہ جو معاملہ ہے تو یہ سیکیورٹی کا، لیکن پولیٹیکل آسپیکٹ بہت زیادہ سامنے نظر آتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے دوران دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی جو ڈی جی صاحب نے کہا کہ انہیں پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے کہ وہ کارروائی کریں اور فوجی آپریشن ہو۔ جن پولیٹیکل پارٹیز نے فیڈرل لیول کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ سپورٹ حاصل ہے، وہ آپریشن کے حق میں ہیں، وہی پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا میں صوبائی لیول پہ 12 نومبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے جلسے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ آپریشن نہ ہو۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ دونوں جماعتیں صوبے میں بھی ہیں، مرکز میں بھی ہیں۔ مرکز میں ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، اس لیے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، صوبے میں انٹرسٹ کچھ اور ہیں، لہٰذا یہاں پہ ان کا بیانیہ یکسر مختلف ہے۔ یہ پولیٹیکل جنگ جو ہے اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ایک جانب ایک ادارہ جس کے اوپر خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کی عوام کو اعتماد ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ بچا ہے جس کے اندر ایک نظم ہے، جس کے اندر ایک تنظیم ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ یہاں پہ دہشت گردوں کو سیف انوائرمنٹ فراہم کر رہی ہے، سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ حکومت ہے جس کے پاس 80 سے 85% مینڈیٹ ہے، اسی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، ان پہ وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، جگہ کلیئر ہوتی ہے، پھر ہم سے ہمارے ادارے ہی نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو ایک ادارہ حکومت پہ اور حکومت پھر ادارے کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، اور وہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے بغیر عوام کا گزر بسر نہیں ہے۔ ایک کے اوپر 80% ٹرسٹ ہے، ووٹ دیا ہوا ہے، دوسرے کے اوپر تحفظ کے حوالے سے ٹرسٹ ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا سنگین مسئلہ ہے جو اس خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہے، اور اسی کشمکش کے اندر جو جماعتیں وفاق اور صوبے میں الگ الگ موقف رکھتی ہیں ان کی یہاں پر پولیٹیکل کیپٹل کی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے یا خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ وہ تو کم سے کم آپریشنز کے حق میں نہیں ہے، وہ انکار کر چکی ہے کہ بہت بار آپریشن ہوئے اور بھی ہو جائیں گے تو اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا، کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت، جو دوسری بات یہاں پہ ہوئی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی
انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں واضح طور پہ کہا کہ وہ کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. خیر وہ روک نہیں سکتے کیونکہ یہ وفاق کا فیصلہ ہے, وفاق کرے گی, لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اب جب وہ اس کے حق میں نہیں ہے تو معاملہ کیا ہے؟ یہاں پہ ڈی جی صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہاں جی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے. اس سے پولیٹیکلی بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو کہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں ہماری مرضی کرنے نہیں دی جا رہی, حکومت ہماری ہے لیکن سب لوگ اپنی زبردستی کر رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں, اس بات کو مزید فوقیت ملے گی. ساتھ ہی جو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا جو یہاں پہ صورتحال ہے, ہم یہاں پہ ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن مخالف پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی تو بڑا تابعدار ہے, اس کی تو پس پردہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں, ایک نہیں دو نہیں تین ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اور یہ تو بالکل لیٹ گیا ہے, آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, ہر ایک بات مانے گا, بڑا اچھا بچہ بن گیا ہے. اس پریس کانفرنس اور اس سے ایک دن پہلے کے کیبنٹ اجلاس کے بیانات سے واضح ہو گیا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہی ہے اور سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر آج سے 3 مہینے قبل تھا. سہیل آفریدی آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 8 اکتوبر کو تھے, ادارے بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 8 اکتوبر کو تھے. ان دونوں کے درمیان فاصلے کم نہیں ہوئے ہیں, خصوصاً سیاسی طور پہ, کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہوا ہے, سیاسی طور پہ کوئی فاصلہ کم نہیں ہوا ہے. اور آج بھی عمران خان اور سہیل آفریدی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اس سے قبل تھے. تو اس پوری پریس کانفرنس کے اندر پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے, ان کو زیادہ جو ہے وہ مائلیج ملی ہے, ان کے جو بیانیہ تھا اس کو فوقیت ملی ہے, اور اوورال باقی جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے خاموشی جو ہے وہ اور بھی چیلنج ہوگی, کیونکہ 12 نومبر کو جو اجلاس تھا, جو ایک جرگہ ہوا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہی تھی اور اب معاملات کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ تیراک کے اندر جو کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے پورا جو عمل دخل ہے وہ تیار ہو گیا ہے, اور فوجی آپریشن ہوگا, لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑیں گے, انخلا خودی سے شروع ہو گیا ہے لیکن وہاں پہ کیمپ بن گیا ہے, اور جو فل فلیج انخلا ہے وہ 10 جنوری سے شروع ہونے والا ہے. 5 اپریل تک وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر کے لوگوں کی واپسی شروع کی جائے گی, یہ وعدہ کیا گیا ہے. صوبائی حکومت آپریشن میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, ان کی سپورٹ چاہیے بھی نہیں, جس نے آپریشن کرنا ہے وہ کریں گے, فیڈرل ادارہ ہے, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. صوبائی حکومت صرف ایک کام کرے گی کہ جو لوگ بے گھر ہوں گے ان کی ٹیک کیئر کرے گی, ان کا خیال رکھے گی, ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے سہنے کا, ان کے بنیادی سہولیات, وہاں پہ اسکول, وہاں پہ کالج, وہاں پہ روڈ ٹرانسپورٹ, یہ سب کچھ صوبائی حکومت نے کرنا ہے. انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ کریں گے اور وہ ہر حال میں کریں گے. صوبائی حکومت عوام کو سپورٹ کرے گی, لیکن آپریشن حکومت کا کوئی کام بھی نہیں ہے اور حکومت وہاں پہ کوئی انگیج بھی نہیں ہوگی. جہاں سے آپریشن ہے وہ ہوگا, ختم ہوگا, علاقہ کلیئر ہوگا اور پھر سب واپس جائیں گے. تو یہاں پہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ واضح ہے کہ سہیل آفریدی اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 8 اکتوبر یا اس سے پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں, وہ بھی وہاں سے نہیں ہلے, اور نہ ہی عمران خان اپنے بیانیے سے ہلے ہیں اور نہ ہی ادارے ہلے ہیں, سب اپنی جگہ پہ ہیں, معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو 3-4 مہینے جو معاملات لوگ کہہ رہے تھے, بات چیت, پھر انگیجمنٹس, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا, معاملہ آج بھی جوں کا توں ہے.